السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، 27 رجب کو آقا کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے خاص مہمان بنے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل پیش آیا۔ یہ عظیم الشان واقعہ 2 مرحلوں پہ مشتمل تھا۔ پہلے مرحلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک تشریف لے گئے، جسے اسرا کہا گیا، اور دوسرا مرحلہ معراج کا ہے، جس میں اللہ کے حبیب مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک تشریف لے گئے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ نے امامت کرائی اور تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ امام بنے آقا، نبیوں نے صفیں باندھی۔ جب وقت نماز آیا، طیب امام، طاہر امام، یاسر امام، مزمل امام، مدثر امام، بلکہ محمد امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ سب سے پیچھے، موسیٰ ان کے آگے۔ اب بوقت سجدہ عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں، موسیٰ کا سر یحییٰ کے قدموں میں، یحییٰ کا سر زکریا کے قدموں میں، زکریا کا سر یونس کے قدموں میں، یونس کا سر یوسف کے قدموں میں، یوسف کا سر یعقوب کے قدموں میں، یعقوب کا سر ایوب کے قدموں میں، ایوب کا سر اسحاق کے قدموں میں، اسحاق کا سر اسماعیل کے قدموں میں، اسماعیل کا سر ابراہیم کے قدموں میں، ابراہیم کا سر صالح کے قدموں میں، صالح کا سر خضر کے قدموں میں، خضر کا سر ذوالقرنین کے قدموں میں، ذوالقرنین کا سر سلیمان کے قدموں میں، سلیمان کا سر داؤد کے قدموں میں، داؤد کا سر ادریس کے قدموں میں، ادریس کا سر لوط کے قدموں میں، اور لوط کا سر نوح کے قدموں میں، اور نوح کا سر آدم کے قدموں میں۔ اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعہ کو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج قرآن پاک کے علاوہ بہت سی احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس واقعہ کے راوی صحابہ کی تعداد 25 کے قریب ہے۔ واقعہ معراج جسمانی تھا، محض روحانی یا خواب میں نہیں تھا، یا کشفی قسم کا نہیں تھا۔ اس واقعہ کی وجہ سے شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ اس رات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے ہے، اس لیے اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ اللہ نے سورہ نجم میں بھی آیات نمبر 8 تا 13 میں اس واقعہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر وہ جلوہ حق اپنے حبیب کے قریب ہوا، اور اس جلوے اور محبوب میں 2 ہاتھ بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب اللہ نے اپنے بندے کو بلا واسطہ وحی فرمایا، جو بھی وحی فرمائی دل نے نہ جھٹلایا، جو آنکھ نے دیکھا تو اے مشرکو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ حق دوبارہ دیکھا۔ سفر معراج یوں شروع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہیں۔ جبرائیل دعوت رب جلیل لے کر آتے ہیں۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ اللہ سے کہا، آپ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں، اگر دستک دوں یا آواز دوں تو بے ادبی ہوگی، آرام میں خلل ہوگا۔ اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ جبریل، تمہارے ہونٹ میں نے کافور کے بنائے ہیں، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، میرے محبوب کے قدموں کو اپنے کافوری ہونٹوں سے بوسہ دو، ہونٹوں کی ٹھنڈک سے وہ بیدار ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جبریل امین نے پیغام دیا کہ اللہ بلا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آیا ہوں۔ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں حتیم کے اندر لے گئے۔ وہاں پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔
جبریل نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا۔ 2 برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے، ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، اسے کھولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل باہر نکل آیا ہے۔ اس کو جبریل نے زمزم کے پانی میں ڈال کر دھویا، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کر، پھر دل کو بند کیا، دل کی جگہ پر رکھا، اور اپنے آپ دل کی رگیں مل گئیں۔ جبریل نے ہاتھ سے سینے کو ملایا اور بغیر نشان کے سینہ مل گیا، اور آسمانوں کی سیر پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے، وہاں ایک سواری ہے براق، جس کا خچر سے قد چھوٹا اور گدھے سے بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا۔ جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں تک میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ جبریل آپ کو آسمانوں کی سیر کراتے، سدرۃ المنتہا تک لے جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پر جا کر کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے میری پرواز نہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے عرش تک جاتے ہیں۔ عرش جھوم رہا ہے کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ عرش سے آگے پھر لامکان شروع ہوتا ہے۔ 70,000 نور کے پردے اٹھے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے، گفتگو ہوئی، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی۔ یہ تھا ناظرین شب معراج کا مختصر سا تعارف۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی۔